ایک بار صحابی بابا نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں اس وقت جب عباسی حکومت کا دور تھا زیارت روضہ رسول کرنے گیا۔ جب وہاں پہنچا اس وقت مسجد نبوی شریف کے امام شیخ واسع شریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مسجد مٹی کی اینٹوں سے بنی تھی اور اس پر چھت تھی، اچھی اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔ میں انسانی شکل میں شیخ واسع شریف اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیشہ ملاقات کرتا تھا۔ شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ لمبی عمر کے بڑے اور وقت کے امام الحدیث والقرآن تھے۔ ان کی قرأت بہت خوبصورت تھی۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ جمعے کے دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریف میں گورنر مدینہ اور ساری عوام یعنی دیہاتوں کے بدو بھی جمعہ پڑھنے آتے، لیکن شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی بھی مقبر کی ضرورت پیش نہ آتی۔ ان کی صالحیت کا یہ عالم تھا کہ وہ دن رات میں یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ 70,000 پڑھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر وقت میں برکت عطا کی۔ بابا مزید فرمانے لگے کہ میں نے آنکھوں سے ان کی بے شمار کرامات دیکھی ہیں۔ ایک بار ایک شخص مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے آیا۔ بارش ہوئی، چونکہ کمرے کے علاوہ باقی صحن اور ہر جگہ مٹی کا فرش تھا، کیچڑ کی وجہ سے وہ پھسلا اور اس کی ران کے ساتھ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کئی لوگوں نے سنی۔ پھر کیا تھا، اس کی پکار، چیخیں اور فریادیں تھیں۔ ہر شخص اس کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔ وہ کوشش کرتا لیکن پھر گر جاتا۔ شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی گئی۔ وہ عصا ٹیکتے اپنے حجرے سے باہر آئے اور میں نے ان کے ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا۔ آتے ہی پھونکا، ہاتھ بڑھایا اور فرمانے لگے، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ چلاتا ہوا شخص پل بھر میں تندرست ہو گیا اور شیخ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چونکہ ہڈی ٹوٹ کر گوشت کو چیرتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اور بہت سارا خون پھیل چکا تھا، صحابی بابا نے لمبا سانس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ زخم مل گیا اور ہڈی جڑ گئی اور وہ شخص بالکل تندرست چلنے لگا۔ صرف اس کے کپڑوں اور زمین پر خون لگا، جسے بعد میں دھو دیا گیا۔ چونکہ شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے پوچھا، شیخ یہ آپ نے کیا پڑھ کر پھونکا؟ فرمانے لگے، درود شریف پڑھ رہا تھا۔ چلانے اور چیخنے کی آواز آئی، بس وہی درود پڑھ کر پھونک دیا۔ اس کے پھونکتے ہی اس کی ہڈی اور گوشت جڑ گیا، زخم کا نشان تک نہ رہا۔ میں نے اس درود شریف کو جس کے لیے اور جس مقصد کے لیے پڑھ کر دم یا دعا کی، وہی مقصد پورا ہو گیا۔ شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا کہ گورنر مدینہ عمار بن وہب کی بیوی قریب المرگ تھی۔ معالجین نے اسے موت کا کہہ دیا تھا کہ اس کا جگر اور دل بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ایک رات جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھا ہوا تھا اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا تو گورنر میرے قدموں میں گر گیا کہ کوئی عمل یا دعا فرمائے کہ میری بیوی صحت یاب ہو جائے۔ میں نے مکبرات درود شریف پڑھ کر یہ دعا کی اور گورنر کی بیوی 3 دن میں صحت یاب ہو گئی۔ ایک بار تمام مدینہ منورہ شہر کے کنویں پانی سے خشک ہو گئے۔ سخت قحط سالی کہ بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف موت و ویرانی اور خشک سالی تھی۔ افراتفری یہاں تک پہنچی کہ جانور اور انسان مرنے لگے۔ لوگ میرے پاس آئے کہ دعا فرمائیں۔ میں روضہ اطہر پر گیا اور جا کر دعا کی۔ جب واپس آیا تو ہر کنواں پانی سے لبریز اور خوب بارش ہوئی۔ سب کچھ اس درود شریف کی برکت سے ہوا۔ صحابی بابا فرمانے لگے، وہ قحط اور خشک سالی مجھے یاد ہے، اور واقعی میں خود موجود تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے روضہ اطہر پر یہ درود شریف پڑھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ صحابی بابا نے فرمایا کہ اس درود شریف کے خود میرے بے شمار تجربات ہیں۔ ایک واقعہ سنایا کہ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس وقت میں اس شخص کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ بادشاہ کم درویش زادہ تھا۔
وہ ہر وقت اپنے مرشد شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ درود شریف پڑھتا رہتا تھا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس کا یہ درود شریف پڑھا جاتا تھا۔ ایک بار ایک کافر نے نقب لگا کر اور غزنوی کے نگہبانوں سے پوشیدہ ہو کر اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کے کمرے سے دور ہی وہ 3 آدمی قتل ہو گئے۔ جب ان کی لاشیں دیکھیں تو ان کے ساتھ ایک پرچہ پڑا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اس درود شریف کے خادم اور غلام ہیں۔ جو اس درود شریف سے محبت کرے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے دشمن سے خود مقابلہ کریں گے۔ محمود غزنوی نے اس درود شریف کی برکت سے ہر جگہ فتح پائی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور باورچی بوڑھا جن اچانک آ گئے۔ ملاقات ہونے پر خوش ہو گئے۔ حاجی صاحب اپنے ساتھ غزنی کے جنگلات کے خشک میوے بھی لائے۔ کہنے لگے، ہم حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا صاحب لاہور والے کے پیدائشی گھر گئے تو ہمیں وہاں کے جنات جنہوں نے بچپن میں حضرت علی حجویری کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے میوے دیے۔ ہم نے سوچا ہم بھی آپ کی محفل میں شریک ہو جائیں۔ ہم سب نے اکٹھے وہ میوے کھائے۔ صحابی بابا کی محبت پر حیرانی ہوئی کہ وہ چن چن کر میوے مجھے دیے جا رہے تھے اور زیادہ کھانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اسی دوران حاجی صاحب فرمانے لگے، کیوں نہ ہم خود حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بلا لیں۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت علی حجویری کی روح حاضر ہو گئی۔ ایک سفید ہلکی پیلی روشنی پھیل گئی اور خاص قسم کی خوشبو۔ یہ روشنی اور خوشبو اس وقت آتی ہے جب حضرت حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور میں عرصہ دراز سے اس خوشبو اور نورانی روشنی سے واقف ہوں۔ ہر سو بکھر گئی۔ گفتگو پھر درود شریف کی برکات پر شروع ہو گئی۔ میوہ جات جو شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھے اور کھائے اور نہ سنے، جو کہ واقعی لذیذ اور نہایت ہی خوشبودار اور خوش ذائقہ تھے۔